بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور احکام۔ شعبان المعظم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے محبوب اور پسندیدہ مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی یہ شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شعبان کے روزے اشہر الحرام کے روزوں سے افضل ہیں۔ سب سے افضل وہ نفلی عبادت ہے جو رمضان سے پہلے اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے، جو کہ فرائض کے نقص کو پورا کرے گی۔ رمضان سے پہلے اور بعد میں روزہ بھی اسی طرح ہے۔ تو جس طرح نماز میں عام نفلوں سے سنت موقدہ افضل ہے، اسی طرح رمضان سے اور اس کے بعد روزے بھی افضل ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر ان میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت برتی جانے لگی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شعبان میں روزے رکھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ سابقہ حدیث میں تو اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستجب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ شب برات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح و محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عید میں رات کو اس لیے ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید دن کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس کے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ میں اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر مبارکہ سے 15ویں شب کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تکمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جردید، ابن مناظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مرکوزہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15 میں شب میں کیا ہوتا ہے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرتا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کی ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارقین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ہے جو مانگا جائے گا وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شیخ محققین شاہ عبدالحق مقدس دہلوی قدس سرا فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابق میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔